بریک کے بعد خوش آمدید. بات ہو رہی تھی ایجوکیشن پر اور پاکستان کی معیشت پر. محترمہ آپ وفاق کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, اپوزیشن اور پوری مہنگائی کا پوچھ یہ اس وقت جس طرح مہنگائی میں آپ دیکھیں کہ نزاکت صاحب کیا بلکہ آپ عوام میں سروے کریں تو چاہے اشیاء خوردنوش کی کوئی بھی چیزیں یہ کنٹرول کیوں نہیں ہو پا رہی؟ ایسی وجہ کیا ہے کہ آپ لوگ ضلعی سطح تک ایڈمنسٹریشن آپ کی نہیں ہے؟ کیونکہ تینوں صوبوں میں آپ بیٹھے ہیں, چلیں سندھ میں تو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن باقی صوبوں میں بھی یہی حال ہے. دیکھیں میں تو ابھی سندھ کو ریپرزینٹ کروں گی, وفاق کی ہوں لیکن رہتی سندھ میں ہوں. سندھ کی بات کر لیتے ہیں, بہتر ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ اگر انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو دوسری بات کری کہ مہنگائی ہوئی کیسے, اس کے محرکات بھی تو ہوں گے نا, کچھ پیچھے سے محرکات ہوتے. آپ کا سنیں, میری بات سنیں, اگر آپ نے اتنے ٹریلینز کی, آپ خربوں روپے کی کرپشن کر کے بیٹھے ہو, میرے پاس ابھی آپ کا جو ہے نا فگر بھی ہے 2019 تک, 2010 سے 2019 تک کا فگر میں آپ کو بتا رہی ہوں, صرف ابھی بہت تھوڑے ٹرن اوور کی بات بتا رہی ہوں کہ انہوں نے 1,177.4 ملینز جو ہے نا انہوں نے کرپشن کی ہے. میری بات سمجھیے گا, محرکات تو پیچھے سے آتے ہیں نا, چیزیں ایک دم سے تو نہیں خراب ہوتی. اب مہنگائی جو ہو رہی ہے, یہ آپ کا نجی چینل بھائی ڈیسک کی سورس ہے, یہ آپ خود ہی اس میں دیکھ لیجیے گا. اچھا, کہنے کا مقصد یہ ہے, سنیں, میں پہلی بات یہ کہ آپ عمران خان جو ہے نا وہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر نہیں آیا, باریاں لے کے نہیں آیا, پہلی دفعہ ملک کا پرائم منسٹر آیا ہے وہ, اور اس شخص نے آنے کے بعد کوشش تو کر رہا ہے. اور یہ جو مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, جب آپ نے پہلے کرپشن کی بھی ہوتی ہے, جو قرضے آپ اتار رہے ہوتے ہیں, چیزیں اسٹریٹجی آپ لوگوں نے بنائی ہوگی کیسے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے. اسٹریٹجی کیا بنائی ہے آپ نے؟ ٹائیگر فورس بھی تھی آپ کی, وہ کیا کر رہی ہے, اس کے آپ نے فیکٹس اینڈ فگر کیا ہے, وہ کہاں تک سکسیس ہو پائی ہے, عوام تک رسائی نہیں. عوام سندھ کے اندر تو میں ٹائیگر فورس کو اتنا وہ نہیں کر سکتی, کیونکہ میں نے جب ہم نے شروع میں ہماری ٹائیگر فورس آئی تھی تو ہماری تنظیمی سطح پہ بھی اس کے لوگوں نے وہ کروایا تھا اور کام کرنا شروع کیا تھا. لیکن جو کے پی کے لے لیں, کے پی کے اندر ہماری ٹائیگر فورس کام کر رہی ہے. پنجاب کے کچھ ایسے دیہی علاقے جہاں کے اندر ہم نے خود, کیونکہ ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا بھی ہر چیز دکھا رہا ہوتا ہے, اور بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا سے بھی آپ کو پتہ چلتی ہیں کہ کہاں کیا کام ہو رہا ہے, ہر چیز آپ کو جو ہے. اور پالیسی میکنگ, جو اگر مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی پالیسی میکنگ ہے, وہ کنٹرول تو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اب جو کچھ جن چیزوں کی بات کریں, جیسے انڈے سردیوں میں, تو جب ان کی حکومت تھی تب بھی انڈے اتنے میں 180 تو میں نے بھی لیے ہیں, ٹھیک ہے, 180 تو لیول میں نے بھی لیے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر یہ بات کریں شوگر کی, تو شوگر کی جب یہ نواز شریف کا بھی دور تھا تو تبھی 80 پہ گئی, 10 پہ گئی. اب دیکھیں تو آپ پرانے فگرز بھی تو نکال کے دیکھیں. پھر سے 100 ٹچ کر رہی ہے چینی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لوگ کہاں پہ, کیا وہ کیپیبل لوگ نہیں ہیں, ایلیجیبلٹی کا فقدان ہے, کیا وہ خان صاحب سے ٹیم جو انہوں نے سلیکٹ کی ہے اس میں کچھ مسئلہ ہے؟ نہیں, ٹیم کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں بات یہیں پہ آ جاتی ہے کہ جب آپ لیجسلیشنز کر رہے ہوتے ہیں, چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں, پالیسی بناتے ہیں. جیسے ابھی پنجاب خان صاحب نے وزٹ کیا, پنجاب سے مجھے کسی نے سوال کیا کہ خان صاحب کا جو دورہ ہے پنجاب میں, اس میں کیا چیزیں سامنے آئیں گی, تو میں نے کہا, میں نے ان کو یہی جواب دیا کہ جب چیزیں باہر نکلیں گی تو ہی ہمیں پتہ چلے گا. ابھی اندر آن دا بورڈ تو میں نہیں پتا, کہ کیونکہ میں کوئی عثمان گزار صاحب پر بھی اپوزیشن بہت تنقید کرتی رہی ہے کہ شاید پی ایم صاحب کی جو ٹیم ہے اس میں شاید کیپیبل لوگ نہیں ہیں. نہیں, ایسا تو نہیں ہے, کیپیبلٹی اگر نہیں ہوتی, دیکھیں وہی جو گزرا, میں وہی بات کروں گی کہ ان کے ساتھ بھی تو وہی تھے, تو اگر کیپیبلٹی نہیں تھی تو ان کے ساتھ بھی تو. ندیم افضل چند صاحب بھی مستعفی ہو گئے. ندیم افضل چند صاحب تو انہوں نے جو ٹویٹر پہ دیا, وہ ان کا اکاؤنٹ ہی بولا جا رہا ہے کہ وہ اکاؤنٹ ہی فیک ہے, اکاؤنٹ ہی فیک ہے, ان کی طرف سے کلیئرٹی تو نہیں آئی ہے. ابھی استعفیٰ منظور ہو گیا ہے. آپ چلیں نزاکت صاحب, آپ کی طرف میں آتا ہوں. آپ دیکھیں کہ مہنگائی تو بڑھ رہی ہے, کیا آپ لوگ ایک بڑا پن کا مظاہرہ کر کے حکومت کے ساتھ بیٹھیں, یا آپ کا ایک کوئی وفد جائے, کوئی ان کے ساتھ معاملات طے کرے, ورنہ یہ تو آپ نہیں سمجھتے کہ عوام کو ریلیف کون دے گا؟ ساجد, پہلی بات ہے کہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے محترمہ, لیکن جس طرح کے فیکٹ اینڈ فگر یہ کوٹ کر رہی ہیں, بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہمیں پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے, دیکھیں, جو میں یہ نہیں کہتا کہ پیپلز پارٹی کوئی فرشتوں کی پارٹی ہے, اس میں بہت ساری غلطیاں بھی ہوں گی, کوتاہیاں ہوں گی, ہو سکتا ہے کوئی کرپٹ بھی ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن جب ہم پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے غلط فگر کوٹ کر کے پوائنٹ سکورنگ کریں گے تو انفارچونیٹ جو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر مذاق اڑاتے ہیں. میں آپ کو دے دوں گی نا یہ پوائنٹ, میرے بھائی میں اپنی طرف سے تھوڑی بتایا ہے. جب یہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ 80 روپے پہ چینی گئی تھی, میں ان کو چیلنج کر کے جا رہا ہوں, کل کسی اور چینل پہ یا اسی چینل پہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں, زندگی میں کبھی 55 روپے سے زیادہ چینی گئی نہیں ہے. لاسٹ جو فگر تھا وہ 55 روپے تھا. اچھا, میں اس سے ہٹ کے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو گڈ گورننس کی عمران خان صاحب بات کر رہے تھے,
آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب گئے وہاں پہ لاہور کے اندر لنگر کھانے کے اندر، مجھے اس دن بڑی تکلیف ہوئی ساجد. جب گئے تو 2 بڑے ڈیسنٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے عمران خان صاحب نے کھانا کھایا، تو وہ رو رہے تھے، وہ جو 2 بڑے ڈیسنٹ آدمی تھے نا. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب، آپ کی حکومت آنے سے پہلے ہم کما کے کھاتے تھے، اور آپ کی حکومت آئی تو ہم آج یہ لنگر کھانے سے کھانا کھا رہے ہیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو حال عمران خان نے کیا، یہ صرف عمران خان کو بددعائیں نہیں لگ رہی ہیں، یا ان جیسے جو معصوم پولیٹیکل ورکر ہیں ان کو یہ بددعائیں نہیں لگ رہی ہیں، یہ ان سلیکٹر کو یہ بددعائیں لگ رہی ہیں جو پاکستان کے اوپر ایسے نااہل آدمی کو مسلط کیا ہے. اور پھر یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میرے پاس ٹیم ہے، اور اسد عمر کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ اکانومی کا ارسطو ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے اور ہر چیز کا. آج عمران خان صاحب 2.5 سال کے بعد خود سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس تیاری نہیں تھی اور ہمیں حکومت دے دی گئی، ہم حکومت میں آ گئے. 11 لاشیں عمران خان صاحب کا انتظار کرتے رہے 6 دن تک. جو عمران خان صاحب نے ان کے لیے سٹیٹمنٹ دی، میں نہیں، جو درد دل رکھنے والا یہ فوزیہ صاحبہ یہ ہم بیٹھی ہوئی ہیں، جو عمران خان نے سٹیٹمنٹ دی ان کے لیے، میں قطع نظر ان کے کہ جی میرا ان کی کمیونٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایز اے انسان جو پاکستانیوں کا دل ٹوٹا، جو میں عمران خان کی سٹیٹمنٹ کے بعد جو عام لوگوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا، یہ ساری بددعائیں عمران خان کو نہیں لگ رہی ہیں، یہ ان کو لانے والوں کو، ان کو پاکستان کے اوپر مسلط کرنے والوں کے اوپر یہ ساری بددعائیں لگ رہی ہیں. ان جیسے جو پولیٹیکل ورکر ہوتے ہیں، جو ہر حال میں اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہے یہ لوگ. لیکن جب یہ فیکٹ اینڈ فگر اپنی پارٹی کو، اپنی پارٹی کی فیس سیونگ کے لیے فیکٹ اینڈ فگر اس طرح دیں گی، تو تھوڑا سا اصل میں دیکھنے والوں کے لیے بھی ایک رکھا کرے اسپیس کہ وہ دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے بھی کوئی کامنٹ فوزیہ صاحبہ بہت اچھی انہوں نے بات کی کہ چلے لنگر کھانے آپ لوگوں کی طرف سے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ اگر کسی کو کم از کم 2 وقت کا کھانا مل جائے، بہت اچھی بات ہے. پر اس سے کہیں گنا زیادہ اگر آپ امپلائمنٹ کریں، آپ روزگار دینے کی باتیں کر رہے تھے، اس میں کس قدر آپ کامیاب ہو پائے ہیں؟ آپ کی جو بند انڈسٹریز تھی نا، جو 1 کروڑ نوکریاں وہ دیں گے نا، بالکل. دیکھیں آپ کی بند انڈسٹریوں کو بھی تو کھولنا ضروری ہے نا. ایک چیز آپ کی چل رہی تھی وہ کیوں رک گئی؟ اچھا ایک منٹ بات سنیں. آپ کی یہاں کی جو انڈسٹریز تھیں وہ بنگلہ دیش چلی گئیں، کیوں چلی گئی؟ ہمارے دور میں تو نہیں گئی نا، ہمارا ٹرنور تھا. ابھی جو بچے ہوئی انڈسٹری ہے وہ نہیں، یہ بات سنیں نا، میں نے آپ کو شروع میں ایک ہی بات بول دی تھی کہ نہ دودھ کی نہریں اس وقت بہ رہی تھی، نہ شہد کی نہریں بہ رہی تھیں، جو اس وقت بند ہو گئی. عمران خان نے وہ سب اپنے گھر کی طرف کر لی ہیں. ایسا نہیں ہے. بات یہ کہ مہنگائی پہلے بھی تھی، مہنگائی ابھی بھی ہے، پریشانی اس وقت بھی تھی، پریشانی ابھی بھی ہے، لیکن ہم کوشش یہ کریں گے. ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ بینگ پاکستانی میں بات کروں، ہمارا مقصد یا عمران خان کا مقصد یہی ہونا چاہیے نا کہ ہم چیزوں کو ٹھیک کریں، ریفارمز لائیں، سسٹم کو جو ہم نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا ہم اس میں تبدیلی کوشش کریں. ہم تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر اپوزیشن بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. عمران خان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں، میں بالکل ویلکم کرتا ہوں، لیکن میں NRO نہیں دوں گا. ان کا یہ آتے ہیں، ان کے تو ریٹن میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں کہ کس چیز کے اور کن بیاہ پہ یہ نیب کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. نیب کے اندر جو 36 شکے ہیں ان کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. تم نیبی کا ادارہ ہی ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. کیوں اکاؤنٹیبلٹی کا ادارے کو آپ کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی کرپشن بالکل. ساجد دیکھیں، میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ بیٹھی ہوئی ہے نا، میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی احتساب سے اور پاکستان کی عدالتوں سے اور احتساب کے اداروں سے پاکستان پیپلز پارٹی کبھی نہیں بھاگی. میں ایک مثال ان کو دے رہا ہوں ان کی نالج کے لیے کہ ہمارے شرجیل میمن صاحب ملک کے باہر تھے، ان کے اوپر ایلیگیشن تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت کے مطابق وہ ملک کے اندر آئے اور آج عدالتوں کے اندر اپنے کیس فیس کر رہے ہیں. ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کے دونوں پرائم منسٹر عدی فیریال، آصف صاحب، ایون کے چیئرمین صاحب کو بھی انوالو کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس چیئرمین نیب کو ایک ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کر کے عمران خان کی گورنمنٹ نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں احتساب ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. آپ ایمانداری سے بتائیں، یہ محترمہ بتا دیں مجھے کہ جہانگیر ترین کے اوپر 56 ارب روپے کی ایلیگیشن لگی، کیا اس کے اوپر نیب ٹرائل نہیں کر سکتی، انکوائری نہیں کر سکتی؟ پھر پنجاب کے ایک بیوروکریٹ جو اس پورے سینیریو میں انوالو تھے، انہوں نے کہا کہ جب بھی ہم چوروں کو پکڑنے کی کوشش کرتے تو عمران خان صاحب کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہوتی ہے. پھر آپ کو شبر زیدی میرا کوئی اپائنٹی تو نہیں تھا،
چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو یا نواز شریف یا مولانا فضل الرحمان کا اپائنٹی تو نہیں تھا، یہ عمران خان نے کیا تھا نا. اس نے کہا کہ جب بھی کسی چور کے اوپر ہاتھ ڈالتے تو وہ عمران خان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، جو ٹیکس چور کے اوپر. یہ شبر زیدی کی سٹیٹمنٹ ہے، اگر آپ بولے میں کل آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں. میں پوائنٹ سکورنگ سے ہٹ کے نکل کے ایک کنسٹرکٹیو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدا را میں ان کو کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کچھ بھی نہ کرے، 50 لاکھ نوکریاں، 50 لاکھ غیر 1 کروڑ نوکریاں نہ دے. اس وقت تو 25 کروڑ غیر بن جانے چاہیے تھے نا، 50 لاکھ نوکریاں مل جانی چاہیے تھی. لیکن میں بڑے دکھتے دل کے ساتھ ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جن آبادیوں میں ہم جاتے ہیں، خدا کی قسم لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، کوئی کورونا سے نہیں ڈر رہا. جو مہنگائی دیکھیں، لنگر خانے ساجد کوئی حل نہیں ہے. لنگر خانے میں کس طرح ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو یہ کوئی حل نہیں ہے. میں ان سے میں محترمہ کے توسط سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں حکومت پاکستان سے کہ جو یوٹیلیٹیز ہیں یا جو گروسریز ہیں ان کے اوپر عمران خان صاحب اگر امیجیٹلی کوئی ریلیف دے دیں تاکہ پاکستان کے لوگ آئی سی یو سے باہر نکل کے وارڈ تک تو آ سکے. فوزیہ صدیقی صاحبہ امیجیٹلی ریلیف بالکل بجا فرما رہے ہیں. مہنگائی بہت لیول تک اب جا چکی ہے، اب عوام سے جو ہے نا کھانے پینے کی چیزیں. امیجیٹ ریلیف آپ کا احساس پروگرام ہے، کفالت پروگرام ہے، کامیاب جوان پروگرام ہے، کتنی ساری چیزیں ایسی ہم نے پروگرامز لانچ کیے ہیں جس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے. اور ایسے لوگوں کو بھی قرضہ ملا ہے، مطلب جن کو عمران خان کے نہ وہ سپورٹر تھے نہ ووٹرز تھے، پھر بھی ان کو قرضہ ملے. کیوں؟ کیونکہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں. پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کی جو گھر ہیں، آپ کے آئینی مدعا پورا ہونے تک 5 سال پورا ہونے تک عوام اس میں رہنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. پوری کوشش ہے، شروع اسٹارٹ تو ہوا. دیکھیں میری بات سنیں، پیپلز پارٹی کا نعرہ کیا تھا؟ روٹی کپڑا اور مکان. وہ تو پیپلز پارٹی تو خیر ٹھیک ہے، آپ کی بات میں نے انٹرپٹ نہیں کیا، آپ انٹرپٹ نہیں کریں نا. پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا، بھٹو صاحب کا نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان، یہی تھا نا. اور بھٹو صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ لڑکانہ کی اگر ہم سیٹ کبھی ہار گئے نا تو سمجھ لو پیپلز پارٹی کی سیاست ختم ہو جائے گی. یہ بات تھی نا. اب آپ کو میں یہاں پہ آ جاتی ہوں مہنگائی پہ، گھوم کے آ جاتے ہیں مہنگائی کے اوپر. اب یہ بات کر رہے ہیں کہ مہنگائی، آپ یہ بتائیں، آپ اپنے سندھ کا حال دیکھیں. آپ تھرک پارکر میں 746 بچے مر گئے، آپ بھوک سے، غذائی قلت سے. آپ نے کیا لیا آپ کو نہیں پتا. لاڑکانہ میں کتنے بچوں کو، میڈم کو پتا کچھ نہیں ہے اور یہ باتیں کر رہی ہے. اگر چمچہ عمران خان کا اس کو کیسے کوٹ کر سکتی ہیں آپ؟ ساجد دیکھیں، میں آپ کو یا تو کسی کو مجھے بریک پہ ناظرین جاتے ہیں، بریک کے بعد ایسے اسپتالوں کے اندر